دروازے سے رحمت تقسیم ہوتی تھی، امت نے اس دروازے کو آگ لگا دی۔ کل ان لمحوں میں علی کی بیٹیاں خیموں میں مطمئن تھیں، اس لیے کہ ام البنین کا بیٹا عباس پہرا دے رہا تھا۔ عباس فرات کے کنارے سو گیا ہے، علی کی بیٹی خیمے کی چوک پکڑ کر 84 یتیموں کے گرد الحافظ والحفیظ آج کی شام کچھ سوال کرتی ہے۔ یقیناً پورے عشرے میں آپ بہت روئے، لیکن آج کی شام رونے کے حوالے سے اس لیے بھی اہم ہے کہ محمد کی بیٹی اب واپس جا رہی ہے۔ آج کی شام سوال کرتی ہے کہ قیدیوں کو اس لیے باندھا جاتا ہے کہ کہیں بھاگ نہ جائیں، اس قیدی کو باندھنے کی ضرورت کیا تھی جو ہوا کے جھونکے کے ساتھ کبھی دائیں گر جاتا تھا، کبھی بائیں گر جاتا تھا۔ کیا ہو گیا کربلا میں؟ پوری کہانی ایک جملے میں سنا رہا ہوں۔ کیا ہو گیا کربلا میں؟ اس کے بعد کیا سناؤں کیا آپ سنیں گے؟ در زہرا پہ لگی ہوئی آگ کے شعلے زینب کے خیمے تک پہنچ گئے۔ میں نے ابتدا میں کہہ دیا ہے کہ آج کی شام اس حوالے سے بھی اہم ہے کہ مصطفیٰ کی بیٹی، کائنات میں بانٹنے والیوں کی بیٹیاں جو عزا خانے میں آنسو اکٹھے کرتی پھرتی تھی، وہ اب واپس لوٹ رہی ہیں۔ پوری کہانی میں نے بیان کی ہے ایک جملے میں کہ در زہرا پہ لگی ہوئی آگ کے شعلے زینب کے خیمے تک پہنچ گئے۔ گردنیں کاٹنے کے لیے تلواروں کے وار ابھی ختم نہیں ہوئے تھے کہ چادریں چھیننے کے لیے سروں پہ نیزوں کے وار شروع ہو گئے۔ پاؤں کے نیچے ابھی ریت ٹھنڈی نہیں ہوئی تھی کہ خیموں میں آگ بھڑکنے لگی۔ زیادہ آپ کو زحمت نہیں ہے، بہت تھکے ہوئے ہیں آپ، بس یہ الوداعی پرسا ہے جاتے ہوئے مصطفیٰ کی بیٹی سے جو جتنی دعائیں لے سکتا ہے۔ جیسے کائنات کے رسول نے جاتے ہوئے علی سے کہا تھا، یا علی میں وصیت کرتا ہوں میرے بعد تلوار نہ اٹھانا۔ لوگ سمجھتے ہیں سید الساجدین بیمار تھے، بیمار نہ تھے۔ حسین ابن علی نے کہا تھا، سجاد میں امام بن کے وصیت کرتا ہوں باہر جو ہو جائے تو نے خیمے سے باہر نہیں آنا ہے۔ باہر جو ہو جائے یا سجاد سمجھتے تھے یا حسین سمجھتے تھے، نہ کوئی سمجھ سکتا ہے نہ سمجھا سکتا ہے۔ یہ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے، جو کچھ آپ نے سنا ہے، یہ سب کچھ وہ ہے جو کسی نے دیکھا ہے یا پڑھا ہے۔ وہ کوئی نہیں جانتا جو یہ غریب سہتے رہے۔ جس نے جو دیکھا وہ بیان کر دیا، جس نے جو پڑھا وہ بیان کر دیا، لیکن کربلا کے میدان میں حسین کیا سہتے رہے، سجاد کیا سہتے رہے، محمد باقر کیا سہتے رہے۔ ابھی پڑھتے ہوئے ایک جملہ میں نے کہا، اسے یہاں دہرانا چاہتا ہوں کہ کربلا میں حسین کا کچھ نہیں بچا
اللہ اور اللہ کے رسول کا دین بچ گیا، حسین کا کچھ نہیں بچا۔ یقیناً آپ کی نگاہ گئی ہوگی کہ اکبر نہیں بچا، قاسم نہیں بچا، اون محمد نہیں بچے، علی اصغر نہیں بچا۔ خدا کی قسم یہ سب مارے بھی جاتے تو بھی حسین کا بہت کچھ بچا رہتا۔ اس وقت حسین کا کچھ نہیں بچا جب علی کی بیٹی کے سر سے چادر چلی گئی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جلدی کریے کہ آوازیں بلند ہو جائیں گی، مصطفیٰ کی بیٹی سے جلدی دعائیں مل جائیں گی۔ زیادہ سے زیادہ 5 یا 7 منٹ آپ کو زحمت ہے۔ اس وقت زہرا کے لال کا کچھ نہیں بچا جب وہ خیمہ جس میں آتے ہوئے عباس ڈرتے تھے، کچھ ظالم لمبے لمبے نیزے لے کر اس خیمے میں آ گئے۔ ان کے ہاتھوں میں خنجر تھے، چھوٹا سا خیمہ تھا، خیمے کی چٹائی پر منہ کے بل غیرتوں کا شہنشاہ گرا ہوا تھا۔ یہ مردوں کو مار چکے تھے، انہیں پتا تھا کہ حسین کا ایک علی اندر موجود ہے۔ تاریخ درد کہتی ہے کہ 35 سپاہی خنجر لے کر اس چھوٹے سے خیمے کے اندر آ گئے۔ خدا کرتا یہ سجاد کو مار دیتے، اس خیمے کے اندر علی کی بیٹی نہ ہوتی۔ میرا خیال ہے آپ نے بات کی طرف توجہ نہیں کی۔ چھوٹا سا خیمہ، چٹائی پر منہ کے بل غیرتوں کا شہنشاہ، 35 فوجی ہاتھوں میں خنجر لے کر اس خیمے میں داخل ہو گئے۔ چھوٹے سے خیمے میں خدا کرتا یہ سجاد کو مار دیتے، اس خیمے میں علی کی بیٹی نہ ہوتی۔ تاریخ درد کہتی ہے یہ جدھر سے خنجر کا وار کرتے تھے، علی کی بیٹی اپنے آپ کو سجاد پہ گرا لیتی تھی، اور گرا کے کبھی دایاں ہاتھ اٹھاتی تھی، کبھی بایاں ہاتھ اٹھاتی تھی۔ پہلے زینب کے ہاتھ کاٹو، مرحبا مرحبا مرحبا، اجرکم اللہ۔ پاک سیدہ اپنے آوازوں کا خاص اجر عطا فرمائے۔ جتنی مجھ میں ہمت ہے میں کوشش کروں گا، آپ کو بھی تھکانا مقصود نہیں۔ جس خیمے میں آتے ہوئے ام البنین کا شہباز ڈرتا تھا، اس خیمے میں بھی کچھ لوگ لمبے لمبے نیزے لے کر آ گئے۔ آپ نے سنا ہے نا کہ علی کی بیٹیوں کے سروں سے چادریں اتاری گئی ہیں، کسی نے ہاتھ بڑھا کے چادر نہیں اتاری، اور یہ چادریں سلامت اتر بھی نہیں پائیں۔ جانتے ہیں وجہ کیا ہے؟ یہ دور سے نیزے کی علی کے ساتھ چادر اتارنے کی کوشش کرتے تھے، علی کی بیٹیاں چادروں کو زور زور سے پکڑتے تھے۔ انہیں اتارنے کے لیے ایک ایک چادر میں 100 چھید کرنا ہوا۔ یا زہرا یا زہرا یا زہرا، بی بی گواہ رہنا، یہ غدار تھکے نہیں ہے تجھے رو رو کر۔ آپ نے سنا ہے کہ حسین ابن علی کی یتیمہ ایک چھوٹی سی بچی تھی خیمے میں جس کا نام سکینہ ہے۔ خدا سب کی بیٹیوں کو آباد و شاد رکھے، سکینہ کے صدقے میں کسی باپ کو اپنی بیٹی کا دکھ نہ دکھائے۔ آپ سنتے ہیں پڑھنے والوں سے، ایک ظالم نے آگے بڑھ کے سکینہ کے کانوں سے بالیاں اتار لی تھی۔ خدا کی قسم اتاری نہیں تھی، جو میں نے تاریخ میں پڑھا ہے وہ یہ ہے کہ نوچی بھی نہیں تھی۔ اس ظالم نے کیا کیا تھا؟ اس کی نگاہ بس سکینہ کے کانوں پہ پڑی، اس نے نیزے کی انی بڑھا کر نیزے کی انی سکینہ کے کانوں کی بالی میں ڈال کر اتنی زور سے جھٹکا دیا، بالیاں بھی ٹوٹ کے گر گئی، سکینہ کے کانوں کی لویں پھٹ گئی۔ سکینہ نے ایک مرتبہ فرات کی طرف دیکھ کے کہا، چچا غازی مرحبا مرحبا مرحبا، سلامت رہیں سلامت رہیں، محمد کی بیٹی سے دعائیں لیں۔ لوگ لوٹتے رہے، سارے دن کی جنگ کے بعد جس نے اپنے سامنے سارے جوان مرتے دیکھے ہوں، کیا جگر ہوگا علی کی بیٹی کا
کہ جس نے سجاد کو بھی سنبھالنا ہے۔ ایک جملہ میں کہنے لگا ہوں، میرے ذہن میں آ گیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ عزادار کی امانت ہے۔ حسین نے کہا تھا سجاد باہر چاہے جو ہو جائے، سجاد تو نے خیمے سے باہر نہیں آنا۔ پھر باہر جو بھی ہو گیا سجاد باہر نہیں آئے۔ تاریخ درد کہتی ہے کہ جب خیموں کو آگ لگی ہے نا، اور خیموں کو بھی آگ جانتے کیسے لگی؟ معتبر کتب نے لکھا ہے کہ کچھ سپاہی آ کے خیموں کے گرد گھوڑے کھڑے کر کے ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے کہ خیموں کو آگ لگا کے ان کی تنابیں جلدی کاٹو تاکہ جلتے ہوئے خیمے علی کی بیٹیوں پہ گر جائیں۔ یہ کہ خیمے کو آگ لگا کے تنابیں کاٹتے تھے، خیمے گرتے جاتے تھے، علی کی بیٹی بچوں کو اکٹھا کر کے کبھی اس خیمے میں کبھی اس خیمے میں۔ جب خیموں کو آگ لگ گئی تو انگاروں میں علی کی بیٹی سجاد کو پشت پہ اٹھا کے باہر نکلی۔ اب جملہ سمجھنا عزادارو جو رونا چاہتے ہو، جب سجاد کو انگاروں سے لے کے نکل رہی تھی، ایک مرتبہ غیرتوں کے شہنشاہ نے کہا پھوپھی اماں میں نے اپنے بابا سے وعدہ کیا تھا، پھوپھی اماں جب میرے بابا کے لاشے کے قریب سے گزرنا تو گواہی دے کے گزرنا کہ تیرا سجاد اپنے پاؤں پہ چل کے باہر نہیں آیا۔ پھوپھی اماں تو گواہ ہے، تو مجھے لائی ہے، میں باہر نہیں۔ مرحبا مرحبا مرحبا۔ نوجوان ماتم کریں، نوجوان ماتم کریں تاکہ جاتے ہوئے محمد کی بیٹی آپ کو دعائیں دے کے جائے۔ رات ہو گئی کربلا میں، رات کے ایک پہر میں جو رو نہ سکے وہ ہائے کہے، جو ہائے نہ کہہ سکے وہ سینے پہ ہاتھ مارے، کسی نہ کسی طرح سے محمد کی بیٹی سے دعائیں لے لے۔ رات کے ایک پہر میں زوجہ جناب حر کہیں سے پانی کا انتظام کر کے لائی۔ زوجہ حر نے پیالوں میں پانی ڈالا، ایک طرف اہل بیت کے بچوں کو بٹھایا، ایک طرف انصار کے بچوں کو بٹھایا، اور پھر پانی اہل بیت کے بچوں کے سامنے پیش کر کے کہا بچوں جنگ ختم ہو گئی ہے، بچوں تم پیاسے ہو، یہ دیکھو میں تمہارے لیے پانی لے کے آئی ہوں۔ عزادارو یہ ہے تہذیب آل محمد۔ ان بچوں نے اشارہ کیا انصار کے بچوں کی طرف۔ بس اس جملے پہ ماتم کر لینا تو زحمت تمام ہے۔ ہم نہیں پیئیں گے، پہلے صحابہ کے بچوں کو پانی پلاؤ۔ ان کے پاس پانی لے جاتی، وہ اشارہ کرتے پہلے اہل بیت کے بچوں کے پاس پانی پلاؤ۔ جب زوجہ حر پانی سامنے رکھ کے بیٹھ گئی، جو پیتا ہے پی لے۔ زوجہ حر نے دیکھا بچوں نے پانی نہیں پیا، بلکہ بچے کانوں پہ ہاتھ رکھ کر میدان میں دوڑتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے لا حاجت لنا بالماء قتل سیدنا عطشانا۔ ہم نے پانی نہیں پینا، وہ دیکھو ہمارا اصغر کربلا کے بن میں پیاسا پڑا ہے۔ کر لیجئے کر لیجئے کر لیجئے، غریبوں کا ماتم کر لیجئے، کر لیجئے مظلوموں کا ماتم کر لیجئے۔ رات گزرتی رہی، علی کی بیٹی پہرے پہ رہی ساری رات۔ چاند کی چاندنی میں یزید کی فوج کا ایک سپاہی کہتا کہ میں کربلا میں ہی رہ گیا تھا، جب جنگ ختم ہو گئی تھی نا تو میں ایک ٹیلے کے پیچھے چھپ گیا تھا۔ میں نے سوچا تھا جب شام ہوگی تو کچھ تلواریں، کچھ نیزے، کچھ سامان میں یہاں سے لوٹ کے لے جاؤں گا۔ کہتا میں ایک ٹیلے کے پیچھے چھپ کر کے بیٹھ گیا۔ کہتا رات ہو گئی، تھوڑی تھوڑی روشنی تھی چاند کی۔ کہتا اچانک مجھے ایک طرف سے آذان کی آواز آئی۔ میں نے سوچا کہ یہاں تو صرف لاشیں ہی لاشیں ہیں، یہ آذان کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ کہتا میں نے غور کیا تو ایک ٹیلے کی طرف سے آواز آ رہی تھی اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ کہتا میں اس آواز کے پیچھے پیچھے چلتا گیا، میں اور بڑھا تو آواز آئی اشہد ان محمد رسول اللہ۔ کہتا میں ٹیلے کی اوٹ میں گیا، میں نے دیکھا پتھروں کے ڈھیر کے درمیان ایک سر کے بغیر لاشا جو حالت قیام میں کھڑا تھا، اور اس کے گلے سے آواز آ رہی تھی اشہد ان امیر المومنین۔ یہ کربلا میں غدیر کا بدلہ لے لیا گیا ہے۔ بس عزادارو زحمت آپ کی تمام ہو گئی، جو یہاں بیٹھے ہیں جو باہر بیٹھے ہیں بس مل کے ماتم کر لیں تو آپ کی زحمت تمام۔ ساری رات علی کی بیٹی خیمے کی چوب پکڑ کے پہرا دیتی رہی،
اور سجاد نے کیا کیا؟ حسین کے ہوتے ہوئے سید الساجدین ہونا کوئی معمولی بات نہیں. ایسے موقع پر ساری رات اس خاک پہ سجدہ کر کے سید الساجدین بار بار یہی کہتے رہے، لا الہ الا اللہ حقا حقا، لا الہ الا اللہ شکرا شکرا. جو ایسی حالت میں صبر کرے اسے نبی کہتے ہیں، جو ایسی حالت میں شکر کرے اسے امام کہتے ہیں. عزادارو، علی کی بیٹی خیمے کی چوب پکڑ کر پہرا دینے میں مصروف تھی کہ چاند کی چاندنی میں بس اب تیاری کرنا، میں چھوڑ رہا ہوں. چاند کی چاندنی میں علی کی بیٹی نے دیکھا کہ ایک گھڑ سوار گھوڑا دوڑاتا ہوا، بس ماتم کی تیاری کرنا عزادارو، گھڑ سوار گھوڑا دوڑاتا ہوا علی کی بیٹی کی طرف آ رہا تھا. علی کی بیٹی کی نگاہ پڑی، ایک مرتبہ دیکھ گیا، اے گھڑ سوار، میں معمولی مستور نہیں، میں زینب تجھے کہتی ہوں آگے نہ بڑھنا. بی بی نے کہا اور وہ گھڑ سوار نہیں رکا، وہ کچھ قدم اور آگے بڑھا. علی کی بیٹی کو جلال آ گیا، فرمایا میں علی کی بیٹی تجھے کہتی ہوں رک جا. عزادارو، گھڑ سوار نہیں رکا. جب دوسری مرتبہ نہیں رکا نا، اب علی کی بیٹی کے تیور بدلے. علی کی بیٹی نے خیمے کی چوب سیدھی کی اور سیدھی کر کے کہا، میں عباس کی ملکہ تجھے کہہ رہی ہوں، یہیں پر رک جا. عزادارو، گھڑ سوار نہیں رکا، گھڑ سوار قریب آیا، گھوڑا روکا، زین سے اترا، نقاب الٹ کے کہا، زینب مجھے پہچان، میں تیرا بابا علی نجف سے تیرے استغاثے سن کے آ گیا. بیٹی کو دلاسے دے رہا تھا کہ علی نے پلٹ کے دیکھا کہ گھوڑے کے سنوں کے ساتھ ایک بچی سسکیاں لے لے کے رو رہی ہے. علی نے ہاتھ آگے بڑھایا، بچی پیچھے ہٹی. رہنے دے دادا، بیٹیاں سب کو پیاری ہوتی ہے، تیری بیٹی نے ایک مرتبہ بلایا، دادا تو نجف سے آ گیا، دادا میں قاتل کی منتیں کرتی رہی، نہ مار میرا پیاسا بابا. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.